لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی گر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی گر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مڑوا ویلی جو کبھی ایک خاموشی اور معصومیت ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہاں خاموشی سے ایک ایسا زہر پھیر رہا ہے جو ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈرگز کی۔ ناظرین، مڑوا ویلی کا سب سے بڑا مسئلہ آج سڑکوں کا نہیں ہے جیسا کہ مجھے لگتا ہے، بلکہ وہاں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے نوجوان تباہی کی اور جا رہے ہیں۔ میں بات ڈرگز کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اگر ہم نہ بولے تو کون بولے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے لیکن آپ اس مدعے پہ نہیں بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نظام کی طرح لاپرواہی اور خاموشی اختیار کر رہے ہو۔ کیونکہ وہاں کا ڈرگز پھیلنا یہ صرف نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، بلکہ نظام کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے، سماج کے ان افراد کی غلطی ہے جو سماج کے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی غلطی ہے۔ کیونکہ ہم خاموش رہ گئے، ہم نے ان مسئلوں کو حل کرنے میں کبھی کام نہیں کیا، ہم نے صرف نوجوانوں کو تانے مارے لیکن ڈرگز کو چھوڑنے میں انہیں کوئی مدد نہیں کی۔ صرف تانے مارنے سے نوجوانوں کا یہ کام حل نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، ہمارے وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی، اگر ہمسائے کا لڑکا ڈرگز کر رہا ہے، میرا بیٹا تو نہیں کر رہا ہے۔ محترم، اسی لیے شاعر تو کہتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی گر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ اگر آپ کا ہمسائے کا لڑکا ڈرگز میں مبتلا ہے تو کل کو آپ کا بیٹا بھی ہوگا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرا یہ لڑکا کس طریقے سے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرے۔ والدین کو دیکھنا ہے کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان اپنے سپنوں کو، اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ وہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ کھو چکے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے قوم کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں جب انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے؟ تو کس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ قوم کی بہتری میں حصہ لیں؟ نہیں۔ اس لیے میری آپ سبوں سے گزارش ہے، قوم کے اماموں، مسجد کے اماموں سے گزارش ہے، ذمہ دار جو افراد ہیں ان سے گزارش ہے، نظام سے گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے نوجوان اتنے سستے نہیں ہیں کہ آپ ان کی طرح دھیان نہیں دے رہے۔ اتنے مسئلے آ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ بن کے رہو، اپنے سماج کے نوجوان لوگوں کو بچاؤ، کیونکہ نوجوان ایک سماج کا ستون ہوتا ہے۔ اگر وہی ستون بگڑ گیا تو تمہارے سماج کی ہر وہ خوشحالی، تو تمہارے سماج کی بہتری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، میرے نوجوان بھائیوں، یہ نشہ صرف ایک ذلت ہے، یہ نشہ تمہاری زندگی کو ختم کرے گا۔ یہ چند پل کی خوشیاں، یہ جو پلیجر آپ حاصل کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں، یہ صرف نقصان ہے۔ اس سے تمہاری زندگی کا مقصد کھو جائے گا، تمہارا شعور ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ سے سب سے زیادہ اگر ضروری ہے تو وہ شعور ہے، لیکن اگر شعور ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ ترقی کس کام کی؟ اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ شعور ختم ہو گیا تو پھر ہماری وادی کس کام کی؟ اس لیے میری آپ سبوں سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ اٹھیں، آج یہ وعدہ کریں خود سے اور اپنے قوم سے کہ نہیں، ہم نے نوجوان نسلوں کو بچانا ہے، ان لوگوں کو بچانا ہے، ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جو اس چیز میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، اور یہ جو جس گندی چیز میں وہ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز سے چھٹکارا دے۔ باقی وسلام۔